فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئین نفس، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12، پیج 175، ہیڈنگ ہے چغل خوری۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے علماء کی ایک نشست میں بلایا گیا۔ اس محفل میں اکثر علماء ہی تھے، البتہ چند ایک دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک ایک ماہر نفسیات اٹھے۔ انہوں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر عجیب سوال کیا، حضرات، اگر اللہ سبحانہ آپ حضرات کے لیے صرف ایک گناہ حلال کر دے اور آپ ہی کو اختیار دے کہ اپنی مرضی سے گناہ منتخب کر لیں تو آپ کون سا گناہ چنیں گے؟ ہر کسی نے اپنا انتخاب بیان کیا۔ وہاں ایک بزرگ درویش منش عالم بھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی گناہ حلال کیا جانا پسند نہیں کروں گا، البتہ اس بات پر سوائے میرے کسی نے توجہ نہ دی۔ ایک اور صاحب بولے کہ میں چغل خوری کو پسند کروں گا کیونکہ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ لوگوں کی چغلی کھاؤں۔ اکثر علماء نے ان کا مذاق اڑایا کہ اتنے مزیدار گناہ چھوڑ کر تم غیبت کو لے بیٹھے ہو، بھلا اس میں تمہیں کیا لذت حاصل ہوگی؟ تم ہمیشہ یہی بات کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی پسند سچ سچ کہہ دی ہے، مجھے اس فعل میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے کہ علماء کرام سے استفادہ کیا جائے۔ اس دن میں خاص طور پہ وہاں پر قصب فیض کے ارادے سے گیا تھا، چنانچہ میں نے اس درویش منش عالم دین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے یہ درجہ کیسے پایا کہ آپ کو کوئی بھی گناہ لذت نہیں دیتا؟ انہوں نے فرمایا، اگر آدمی صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ کا بندہ بن جائے تو اللہ سبحانہ اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیتا ہے، اعمال کے فوائد و نقصانات اس پر واضح کر دیتا ہے، اور اعمالیہ صدوق کی درج شدہ دعا اللہم ارفع الاشیاء کما ہیا، یعنی اے پروردگار ہمیں تمام چیزیں کی اصل شکل میں دکھا کر مصداق بنا دیتا ہے۔ چنانچہ انسان گناہوں کے بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، پس وہ ان سے ہر حالت میں پرہیز کرتا ہے، گرچہ اسے ان کے انجام کی اجازت ہی کیوں نہ مل جائے۔ اس پرمغز اور تسلی بخش جواب کے بعد میں نے دوسرا سوال کر دیا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ فلاں مولانا غیبت کرنے کو اتنا باعث لذت کیوں فرما رہے تھے کہ اتنے سارے گو لذتوں والے گناہوں میں سے انہوں نے صرف اسی کا انتخاب کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے اس سوال کا تعلق ان مولانا صاحب کی ذات سے ہے، اور شاید ہم باتوں باتوں میں کوئی جملہ ایسا کہہ جائیں جو خود ان کی غیبت ہو اور ہم خواہ گنہگار ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ خود انہی کو بلا لیں اور ساری بات ان کے سامنے رکھ کرتے ہیں، ان سے حقیقت حال بھی معلوم کر لیں اور ایک بڑے گناہ سے دامن بھی بچا لیں۔ میں مان گیا اور جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے ان کو بھی اسی کمرے میں بلا لایا۔ میں نے مولانا صاحب سے ساری بات کہہ ڈالی اور ان کو زحمت دینے کی وجہ بھی بتا دی۔ وہ بولے، میرے خیال میں میری یہ کیفیت ان اذیتوں اور تکالیف کی وجہ سے ہے جو لوگوں کی طرف سے میرے حقوق پامال کیے جانے کی وجہ سے مجھے پہنچیں، اور مجھے انہوں نے اتنا ستایا کہ اب مجھے صرف ان کی مذمت کرنے، رسوا کرنے اور مختصر یہ کہ ان کی غیبت کرنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس عادت سے جان کیسے چھڑاؤں۔ اس موقع پر مولانا نے ان بزرگ اور خود مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ حضرات ہی بتائیں کہ اس بیماری کا میں کیا علاج کروں۔ وہ بزرگ بولے کہ میں تمہارے لیے 2 نسخے تجویز کرتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو یقیناً اس قبیح فعل سے نجات پا جاؤ گے۔ پہلا یہ کہ اچھی طرح یہ جان لو کہ دنیا دار پست لوگ اور دنیا کو چاہنے والے کمینے لوگ ازل سے اللہ سبحانہ کے کھرے اور سچے بندوں کو ستاتے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں نے ہمیشہ اولیاء اللہ کو ستایا۔
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آگے بڑھ گئے اور خود ذات باری کو برا بھلا کہا۔ گویا یہ کہ ظلم برداشت کرنے والے دنیا میں تم اکیلے ہی تو نہیں۔ جب تم اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے کہ دنیا دار لوگ سب کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث ہیں، علالخصوص اللہ والوں کے لیے، تو یہ مسئلہ تمہارے لیے ایک عام سی بات ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں خود میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں ایک محنتی طالب علم تھا۔ ایک شخص نے مجھے نہایت غلیظ خط بھیجا۔ اس خط میں سوائے گالم گلوچ کے اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں شکایت لے کر حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ ان کو وہ خط دکھایا۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے سامنے متعدد خطوط رکھ دیے جن میں خود ان کو مغلظات کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس عالم اجل کی شان میں شرمناک حد تک گستاخی کی گئی تھی کہ میرا سارا غصہ جاتا رہا اور مجھے معلوم ہوا کہ انسان جتنا نیکی اور پاکیزگی و طہارت کے قریب جائے گا، لوگ اس کی زیادہ توہین کریں گے۔ اسی ذیل میں جناب علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بارگاہ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے فرزند پیغمبر، وہ لوگ کون ہیں جن کی گواہی قابل قبول ہے اور کن کی ناقابل قبول؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر اللہ سبحانہ کی نافرمانی کرنے والوں کی گواہی بھی قبول ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اگر گواہی کا معیار یہی قرار دیا جائے تو سوائے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کوئی بھی گواہی دینے کے قابل نہ ہوگا۔ حالانکہ گواہی دینے کی اہلیت یہ ہے کہ جو مسلمان ظاہراً گناہ نہیں کرتا، دو عادل مسلمان بھی اس کے خلاف ارتکاب گناہ کی گواہی نہیں دیتے، پس وہ گواہی دینے کا اہل ہے اور قابل احترام ہے، اگرچہ چھپ کر وہ گناہ ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ مزید برآں، جو شخص ایسے مسلمان کی غیبت کرے، یعنی اس کی برائیاں دوسروں کو بتائے، وہ اللہ سبحانہ کا بندہ نہیں بلکہ شیطان کا بندہ ہے۔ میں نے اپنے والد بزرگوار سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کرے، اللہ سبحانہ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا نہیں رکھے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگائے، یعنی وہ بات کہے جو سرے سے اس میں موجود ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ الزام لگانے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دے گا، اور وہ بہت ہی بری اور تکلیف دہ جگہ ہے۔ جناب علقمہ نے عرض کیا کہ مولا، لوگ ہمارے بارے میں اتنی بری اور نازیبا باتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی علقمہ، نہ تو تمام لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زبان پکڑی جا سکتی ہے۔ علقمہ، تم عوام کی زبان سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو جبکہ اللہ سبحانہ کے نبی اور نمائندے ان سے محفوظ نہیں رہ سکے؟ تم نے نہیں سنا کہ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام پر الیاذ باللہ زنا کا الزام لگایا گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی بیماری ان کے ایک سنگین گناہ کا نتیجہ تھی؟ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ایک پرندہ پکڑنے کے بہانے وہ اوریبا اسی زمانے کی ایک خوبصورت خاتون کی منڈیر پر چلے گئے تاکہ اس کو دیکھیں، اور پھر اس کی محبت میں انہوں نے اس کے خاوند کو محاذ جنگ پر بھیج دیا تاکہ وہ مارا جائے اور وہ خود اوریبا سے شادی کر لے؟ علقمہ، تم نے نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ کو نامرد ہونے کا الزام لگا دیا گیا؟ انہیں شدید کوفت ہوئی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ نے ان کو سرخرو فرمایا، کیونکہ اللہ سبحانہ کے ہاں وہ بڑے برگزیدہ تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء پر طرح طرح کے الزامات نہیں لگائے گئے کہ وہ جادوگر ہیں اور یہ کہ حرص دنیا کے لیے دعویٰ نبوت کرتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام پر الزام نہیں لگایا گیا کہ معاذ اللہ انہوں نے ایک بڑھئی سے تعلقات کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ سب سے بڑھ کر خود میرے جد بزرگوار حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام نہیں لگایا کہ معاذ اللہ وہ شاعر اور پاگل ہیں، اور اس گھٹیا بات کی نسبت ان سے نہیں دی گئی کہ وہ اپنے غلام زید بن حارث کی زوجہ پر عاشق ہو گئے تھے، اور ان کے بعض حرکات کی وجہ سے زید بن حارث نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شادی کر لی۔ علقمہ، تم نے نہیں سنا کہ جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت اٹھا لیا گیا تو مسلمانوں نے حضرت رسول اعظم پر سرخ مخملی پٹکا چرانے کا الزام لگا دیا تھا، حتیٰ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ کو حضور اکرم کی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ
یعنی نبی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، البتہ جو خیانت کرے گا روز قیامت اس کا مواخذہ ہوگا۔ علقمہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ مسلمانوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بارے میں اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں؟ چنانچہ اللہ سبحانہ نے سورہ والنجم کی آیت نمبر 3 نازل کر کے اس بات کی تردید کر دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں عین وحی خدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ کے نمائندے نہیں۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے تو اللہ سبحانہ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حبیب صرف تم ہی تو ان کی تکذیب کا نشان نہیں بنے ہو، بلکہ تم سے پہلے جتنے میرے نبی آئے ان سب کو لوگوں کی طرف سے تکذیب کا سامنا رہا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور بڑی تکالیف برداشت کی، حتیٰ کہ ہم نے ان کی مدد کی۔ معراج مبارک کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کی گئی کہ رات کو آپ تو بستر پہ سو رہے تھے اور آسمان پر کہاں گئے؟ رسول خدا کے بعد ائمہ ہدیٰ پر جو الزامات اور تہمتیں لگائی گئیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر یہ الزام بار بار نہیں لگایا گیا کہ آپ پھر سے اقتدار میں مبتلا ہیں اور کرسی کے لیے امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ؟ کیا ان پر الزام نہیں لگایا گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ابو جہل علی الاعلان دشمن خدا تھا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی نور نظر تھیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، علقمہ دیکھو یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ امیر المومنین حضرت علی پر خدا ہونے کا شبہ کرتا ہے اور ایک گروہ ان پر نافرمان خدا ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ یقیناً امیر المومنین پر یہ زیادہ گرا ہے کہ ان پر خدا ہونے کا شبہ کیا جائے۔ علقمہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ خود ذات پاک کے پروردگار پر الزامات نہیں لگائے گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا دراصل تینوں کا مجموعہ ہے۔ نظریہ ثالثیت خدا کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ خدا وغیرہ کچھ نہیں بلکہ یہ زمانہ ہی خدا ہے، یہ آسمان و کائنات ہی خدا ہے؟ خدا کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ جسم رکھتا ہے، اس کی شکل بھی ہے؟ الیاذ باللہ من ذالک و تعالی۔ علقمہ، جو لوگ خود اللہ سبحانہ پر الزام لگانے سے نہیں چوکتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عوام الناس پر الزام نہ لگائیں؟ بس اللہ سبحانہ سے مدد کی دعا کرو اور صبر کرو۔ پس اے بندہ خدا، یہ وہ نسخہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمہارے لیے تجویز کیا۔ بات یہ بھی صحیح ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ انبیاء، اوصیاء اور ائمہ ہدیٰ بلکہ خود ذات پروردگار لوگوں کی زبان درازی سے محفوظ نہیں تو ہما شما کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور بقول ایک عالم کہ جب مصیبت اور تکلیف عام ہو جائے تو وہ تکلیف نہیں رہتی۔ بقول غالب، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا اور وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، بلکہ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ بے ادبوں سے۔ کہ مصداق وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ان کے رویے سے مختلف ہو۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی بدخواہی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا ان کے لیے نہایت گھٹیا بات ہے، اس کے لیے نہایت گھٹیا بات ہے اور بدترین روحانی مرض ہے کہ ایسا کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں یہی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی تشریح غالباً اس طرح کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو قابل تعریف ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے جب کہیں جا کر اس کی نیک نامی ہوتی ہے، مگر جب غیبت کرنے والا اس کے کسی چھپے عیب کو تشتے ازبام کرتا ہے، گویا کہ اس کی کردار کشی کرتا ہے اور اسے چباتا ہے، اور چونکہ وہ خود بھی ان افعال کو پسند نہیں کرتا اس لیے اسے مردہ گوشت کہا گیا ہے جو مکروہ ترین خوراک ہے۔
جس شخص کو پتہ چل جائے کہ غیبت کرنے کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اس کے تمام نیک کام غیبت کیے جانے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے تمام برے کام خود اس کے اعمال نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں، تو وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ان افعال کا تذکرہ کرے جو لوگوں سے پوشیدہ تھے تو اس نے اس کی غیبت کی، اور اگر سرے سے وہ افعال کیے ہی نہیں تھے تو وہ اس پر تہمت لگا رہا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر ہے 245۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 182 تک پہنچ چکے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے بازار میں ایک باپ بیٹے کو دیکھا۔ باپ بیچارہ بڑی محبت اور ہمدردی سے بیٹے سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر بیٹا تیوری چڑھائے باپ کو بڑے گستاخانہ جواب دے رہا تھا۔ مثلاً جب باپ نے پوچھا بیٹا فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا، تو بڑی ڈٹائی سے بولا بس میرا دل چاہتا تھا۔ اور جب اس بیچارے نے کہا کہ دیکھو بیٹا فلاں کام اس طرح کرو، تمہارا بھلا اسی میں ہے، تو بھی بڑی لاپرواہی سے بولا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان کافی رد و بدل ہوئی۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑی کوفت ہوئی۔ میں بھی ان دنوں جوان تھا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو اس طرح بدتمیزی سے کبھی جواب نہیں دوں گا۔ اسی تصورات کو لیے میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی بزرگ تشریف فرما ہے اور مجھے وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ اس بے ادب نوجوان کے عمل میں 2 خرابیاں تھیں۔ پہلی، اس نوجوان کے دل میں جو آئے اسے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی اس کا شعور اتنا پختہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے سود و زیاں کو سمجھ سکے، اور چونکہ نفس انسانی آرام طلب ہے اکثر مضر افعال کی خواہش کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات چیت کرنا اور اپنی رائے کو ایک بزرگ اور تجربہ کار آدمی اور وہ بھی والد کی رائے پر ترجیح دینا نہایت قبیح بات ہے۔ اس لیے اس نوجوان کا رویہ قابل نفرت تھا۔ اسی طرح فرض کریں کہ اگر انسان کے اپنے نفس کے مقابلے میں خود اللہ سبحانہ کا حکم ہو، یقیناً اس حکم میں بندوں کے لیے محض بھلائی ہی ہے، تو قابل محبت یہی ہے کہ ذرا سا بھی عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ کی بزرگی بندے کے مقابلے میں لامتناہی ہے، اس کا احترام بھی لامتناہی ہی ہونا چاہیے۔ خواب میں یہ بات ان اجنبی بزرگ نے مجھ سے کہی۔ اس کے فوراً بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک وسیع و عریض باغ میں ہوں جس کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، پھل بھی طرح طرح کے۔ میں بھوک محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں نے پھل کھانے شروع کر دیے۔ اتنے مزیدار اور اشتہا آور پھل میں نے دنیا میں کبھی نہیں کھائے تھے۔ اس وقت بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 74 پر درج ایک روایت یاد آ گئی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن ترک شہوت حاضرہ، یعنی خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا کی حاضر نعمتوں کو جنت کی ادھار نعمتوں کے لیے ترک کر دے۔ میں سمجھ گیا یہ باغ جنت کا ہے، اور پھلوں کی صورت میں یہ نعمتیں مجھے اس لیے عطا ہوئی ہیں کہ میں نے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے بعض اشیاء سے پرہیز کیا تھا۔ بھائی واقعی کیا بتاؤں کہ وہ پھل کس قدر مزیدار اور لذیذ تھے۔ سب سے زیادہ خوش کن بات یہ تھی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ مجھ سے راضی ہے۔ اس احساس نے میری روح کو ناقابل بیان فرحت اور سرور بخشا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو چند لمحے اس قدر با اختیار اور طاقتور پایا کہ ناقابل بیان ہے، کیونکہ میں نے اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو شخص میری حکم کو اپنی خواہشات نفسانی پر ترجیح دے گا میں اس کی روح کو صحت کامل عطا کروں گا، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر باہر کر دوں گا، اس کا نفس تزکیہ یافتہ بنا دوں گا، اور دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور نعمتیں اس کو عطا کروں گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 77۔ یوں میری آنکھ کھل گئی اور جو لذت مجھے خواب میں حاصل ہوئی تھی مدتوں میری روح کو مسرور کرتی رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے خاصا اظہار محبت کرنے لگا۔ دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اسے اپنا شاگرد بنا لوں اور اس کی روحانی تربیت کروں۔ میرے تعامل کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے بارے میں آپ اتنے کم فیض کیوں ہیں۔
مجھے آپ کوئی طریقہ نہیں بتا رہے کہ میں بھی نفس کے شر سے چھٹکارا پا لوں۔ مجھے کوئی وظیفہ، ورد، ذکر یا کم از کم کوئی چھوٹی موٹی دعا ہی بتلا دیں تاکہ میرا نفس ہدایت پا جائے اور مجھے گناہ کی طرف مائل کر کے پریشان نہ کرے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہیں ابھی تک اپنے نفس کی پہچان نہیں ہوئی اور نہ ہی تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نفس کی طاقت کتنی ہے، ایسے میں تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ان دشمن کی طاقت کا اندازہ نہ ہو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کیسے ممکن ہے؟ نفس انسانی بلا کی طاقت رکھتا ہے اور ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ نفس انسانی گویا کہ زہریلا ناگ ہے جسے کبھی غافل نہیں سمجھنا چاہیے۔ نفس انسانی وہ طاقتور چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام باوجود یہ کہ وہ بے پناہ روحانی طاقت رکھتے تھے پھر بھی اس سے خائف رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک لشکر کفار کے مقابلے میں بھیجا۔ جب وہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا اچھی طرح استقبال کرو جو چھوٹا جہاد کر کے کامیاب لوٹے ہیں، البتہ ان کا بھی بڑا جہاد باقی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد۔ بے شک جو شخص اپنے سینے میں چھپے ہوئے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین جہاد ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 70 صفحہ 65۔ چنانچہ اگر تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، میں چاہتا تھا کہ اگر تم بھارت چلے جاؤ اور جوگیوں اور سادھوؤں کی تربیت گاہوں کا ایک مطالعاتی دورہ کرو، پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ نفس پر کیسے قابو پا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک جوگی سے سوال کیا تھا کہ تم اپنے شاگردوں کی تربیت کا آغاز کس طرح سے کرتے ہو؟ جوگی نے بتایا، جب کبھی کوئی شخص ان کا شاگرد بننے کی غرض سے آتا ہے تو اس کا اچھی طرح جائزہ لیا جاتا ہے، اس کی میلانیات طبیعت کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے کہ کن چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، کن چیزوں سے بیزار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنی پسند اور ناپسند کے خلاف عمل کرو، ہر بات میں اپنی خواہشات نفسانی کے الٹ چلو۔ مثلا اس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ جو ایک بڑے دیگچے میں چمچہ ہلا رہا تھا۔ یہ آدمی بڑا نفاست پسند تھا، حتیٰ کہ دوسرے آدمی کے تھوک سے اسے قے ہونے لگتی تھی، چھری اور کانٹے کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ہم نے اسے کہا ہے کہ دیگچے میں انسانی غلاظت ڈال کر نیچے آگ جلاؤ اور سارا دن اس کی بو سونگھو۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہمارے پاس روحانی تربیت کے لیے آیا، وہ بہت مالدار تھا، ہمیں مال و دولت کی جھلکیاں دکھانے لگا۔ ہم نے اسے صاف بتا دیا، یہ کام روپے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر واقعی تم اپنے نفس کو محکوم بنانا چاہتے ہو تو اپنے کارخانے کے قریب لبے سڑک بیٹھ جاؤ اور بھیک مانگو۔ 10 دن تک برابر بھیک مانگنے سے تمہارا غرور اور تکبر جاتا رہے گا، پھر تم نفس کے خلاف چل سکو گے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ بھارتی سادھو اس کام کے لیے کئی کام ایسے کرتے ہیں جو شرعاً حرام ہے۔ اگر تم صرف حلال اور جائز کاموں کے ذریعے اپنے نفس امارہ کو زیر کر لو تو تم روحانی تربیت پا سکتے ہو، کیونکہ اسلام میں کوئی کام انسانی طبعی طاقت سے بالاتر نہیں۔ البتہ اسلامی امور مثبت اور منفی جہت رکھتے ہیں، یعنی ارتکاب واجبات و مستحبات جہت مثبت ہے اور ترک حرام اور مکروہ منفی جہت ہے۔ مزید برآں اسلامی احکامات سے روح کی تربیت اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، دائمی اور قابل قدر روحانی تبدیلی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اس جوان لڑکے نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ پوری محنت سے جہاد اکبر شروع کر دے گا۔ اس کے بعد وہ اکثر یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ جب کبھی مجھے شیطان اور نفس امارہ نے گمراہ کرنا یا نیچا دکھانے کی کوشش کی، میں نے ہندو سادھوؤں کی مشکل ریاضت کے مقابلے میں آسان اسلامی طریقہ تزکیہ نفس پر عمل کیا اور الحمدللہ اس کو زیر کر لیا۔ میں نے اسے اگلے سبق کے طور پہ کہا کہ اگر نفس پر ہمیشہ غالب رہنا چاہتے ہو تو اس کو اسی طرح دبائے رکھنا اور کبھی اٹھنے کا موقع نہ دینا تاکہ آخر دم تک کامیاب رہو، کیونکہ بہار الانوار جلد نمبر 70 کا صفحہ نمبر 72 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت درج ہے کہ آپ نے فرمایا،
اس وقت تک کوئی آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے نفس کا اس سے کہیں سخت محاسبہ کرے جتنا کاروباری شریک اپنے شریک کا یا غلام کا آقا کیا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا، شاید نماز وتر پڑھ چکا تھا یا پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ باہر زور سے ہوا چلنے کی آواز آئی جس کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی اور لگتا تھا کہ جیسے آندھی چل رہی ہے۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا، دیکھتا ہوں واقعی نہایت تیز آندھی چل رہی ہے، حتیٰ کہ بڑے اور پرانے درخت جڑ سے اکھڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم خواب دیکھ رہا تھا یا مجھ پر عالم حقیقی روشن کر دیا گیا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس تیز آندھی میں 3 آدمی کھڑے ہیں، ایک بہت مضبوط اور طاقتور، دوسرا درمیانہ اور تیسرا نحیف و نزار۔ آندھی اس کمزور آدمی کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارنا چاہتی تھی کہ طاقتور آدمی نے کمزور آدمی کو پکڑ لیا اور آندھی کی دستے برد سے بچا لیا۔ ساتھ ہی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کمرے کے اندر میرے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا گویا کہ اقبال کا یہ شعر پڑھ رہا ہے: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ طاقتور آدمی خود بھی آندھی کے دست برد سے محفوظ تھا اور ایک کمزور آدمی کو بھی پناہ دیے ہوئے تھا، اور وہ کمزور آدمی کس قدر بد نصیب تھا کہ کسی غیر کی مدد تو کجا وہ اپنے آپ کو بھی کسی بلا سے محفوظ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور متوسطہ آدمی کم از کم اتنی طاقت ضرور رکھتا تھا کہ اگر کسی کی مدد نہ بھی کر سکے تو کسی کی مدد کا محتاج بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد گویا میں جاگ گیا یا طبعی حالت میں آ گیا، مصلی کی طرف لوٹا، مگر اس مراقبے میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ میں بھول گیا کہ نماز وتر پڑھی ہے یا نہیں۔ بہرحال میں اس مشاہدے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے مصلی پر بیٹھ گیا۔ یکدم مجھے یاد آیا کہ چند سال پہلے میرے شاگردوں میں کے 3 افراد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ تینوں انجینئر تھے۔ 1 سال کی مدت میں تینوں نے ایک ہی عنوان میں 3 مختلف خطوط بھیجے۔ تینوں نے مجھے درخواست کی تھی کہ یورپ میں قیام کے دوران وہاں پر لوگوں سے میل جول، خاص طور پر مذہبی افراد سے میل ملاپ کے بارے میں ان کی رہنمائی کروں۔ چنانچہ میں نے ان کو جواب بھی مختلف بھیجے۔ میری معلومات کے مطابق پہلا شخص روحانی طور پر کافی مضبوط تھا اور دوسروں کو اپنے زیر اثر کرنے اور بعض افراد کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اسے میں نے یوں لکھا: بسم سبحان اللہ، ماشاء اللہ تم یہ صلاحیت رکھتے ہو کہ مختلف عقائد کے مطالعے اور مباحثے کے بعد عقائد دین مقدس اسلام پر باقی رہو۔ چنانچہ تم ان سے مذہبی گفتگو کیا کرو اور کوشش کرو کہ لوگوں کو دین حقہ کی طرف مائل کرو، اور یہ تمہاری بڑی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ تم سیر اللہ کے مراحل کی کامیابی سے طے کر چکے ہو۔ اب سیر من الحق الحق شروع کر دو۔ ضمناً میں نے چند آیات اور روایات جو اس کو درکار تھیں اس کو لکھ بھیجیں۔ بعد میں اس نے مجھے لکھا کہ اس نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ہزاروں افراد اس کے دست حق پر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دوسرا شاگرد جس کے بارے میں میری معلومات یہ تھی کہ وہ دوسروں کو ہدایت کرنے کا اہل تو نہیں، مگر اتنا پختہ ضرور ہے کہ وہاں کے ماحول کی وجہ سے بھٹک نہیں سکے گا، صرف اپنے آپ کا تحفظ کر سکے گا۔ چنانچہ اس کو میں نے یوں لکھا: بسم سبحان اللہ، بسم سبحانہ، تمہیں دوسروں کے مذہب و ملت سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تم کسی سے بحث و مباحثہ کرنا، بلکہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دین و تدوین کا خیال رکھو، اپنی روحانیت کو موجودہ سطح پر بہرحال قائم رکھو اور نقائص کو دور کر کے کمال کی طرف بڑھتے رہو۔ اگرچہ تم اتنے پختہ ضرور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، مگر تم بھی ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی استعداد ابھی نہیں رکھتے، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کو میں نے وہ آیات اور روایات لکھ کر بھیجی جن میں کفار اور مشرکین سے بحث و تمہیز سے منع کیا گیا تھا۔ خدا کا صد شکر کہ اس نے بھی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور محفوظ رہا۔ تیسرا جو میرے مطابق بالکل ہی ضعیف الایمان تھا اور اس کی حالت کی بہترین عکاسی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بالکل پانی کی جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، جہاں پانی جائے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ننھے حشرات کی طرح ہوتے ہیں جن کو ہوا ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہے، ان کا پاؤں گویا کے چھلکے پر ہوتا ہے، ذرا سی حرکت ان کو اوندھے منہ گرا دیتی ہے۔
ہر روز وہ نئے لیڈر کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں، ہر روز نئے مذہب کی گرویدہ نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ زندگی دراصل روحانی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اپنی توجیہ یوں پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ یوں رہنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد مسلمان تو ہمیں آب زمزم سے غسل دینا چاہیں اور ہندو سندل و مشک سے جلانا چاہیں۔ بہرحال میں نے اسے یوں لکھا، بسم سبحانہ، جب تک تمہیں اپنے نفس پر قابو پانا نہیں آتا اور روحانی پختگی نہیں آ جاتی، تم ہرگز یورپی معاشرے میں آزادانہ شرکت نہ کرو۔ جب تک تمہاری سیر الحق مکمل نہیں ہو جاتی، تمہارے لیے اس معاشرے سے علیحدگی اور کنارہ کشی ہی مناسب ہے۔ یہ بات میں نے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک روایت کو ذہن میں لاتے ہوئے کہی کہ حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، وہ شخص خوش نصیب ہے جو عوام الناس کو اذیت دینے کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ قناعت کرے اور گناہوں پر روئے اور معافی کے لیے اپنے نفس پر دباؤ بڑھائے۔ وہ اپنے آپ سے تکلیف میں ہو مگر لوگ اس سے امن و سکون میں ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 109۔ اس کتاب کے اسی طرح کے صفحے پر انہی حضرت سے ایک اور روایت مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، وہ شخص خوش نصیب ہے جو خاموش رہ کر فکر آخرت کرتا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر پہ رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 101۔ اسی صفحے پر حضرت علی کا ایک قول نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، ان قریب ایسا دور آئے گا کہ اس وقت سلامتی و عافیت کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے گوشہ نشینے میں ہوں گے اور 10واں حصہ خاموشی میں مضمر ہوگا۔ اس طرح میں نے اسے وہ متعدد آیات اور روایات لکھ بھیجیں جن میں اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر اہل معاشرہ سے علیحدگی پر زور دیا گیا تھا۔ بحمدللہ اس نے ان احکامات پر عمل کیا اور محفوظ رہا۔ یہاں میں 2 نکتے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا، گوشہ نشین ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ الف، انسان روحانی طور پر پختہ نہ ہو اور اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے الگ تھلگ رہے۔ ب، چونکہ انسان روحانی طور پر کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو قوی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ریاضت درکار ہے، جو ظاہر ہے کہ مخالف معاشرے میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ معاشرے میں اس طرح گھل مل گیا تو اپنی کمزوری کو دور نہیں کر پائے گا۔ دوسری صورت میں ازبز ضروری ہے کہ گائیڈ اس کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھے اور کسی مخالف سوچ کے فرد سے اس طرح ملنے نہ دے کہ سیر اللہ الحق سے محروم رہے۔ الگ رہنے سے وہ رفتہ رفتہ عشق پروردگار سے مانوس ہو جائے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں کے ایک نبی سے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل روز قیامت مجھ سے بہشت بری میں ملو تو پھر دنیا میں ایسے رہو جیسے بے نوا، پردیسی، پریشان عوام الناس سے خوفزدہ اور غمگین رہتے ہیں۔ بالکل اس پرندے کی طرح رہو جو بے آب و گیا علاقے میں تنہا رہتا ہے، اونچے اونچے درختوں سے روزی تلاش کرتا ہے، پہاڑوں کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے اور رات کو دوسرے پرندوں کی طرح گھونسلے میں آرام نہیں کرتا، بلکہ دیگر پرندوں سے خائف صرف اور صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 108۔ اسی کتاب کی صفحہ نمبر 110 پر حضرت امام ابو محمد حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی جو اللہ سے لو لگا لے وہ آدمیوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ بات واضح کر دوں کہ مذکورہ بالا روایات میں صرف اس شخص کا بیان ہے جس نے اللہ سبحانہ سے الفت و محبت کی ابتدا کی ہو، وگرنہ جو اللہ سبحانہ کے گرویدہ ہو جائیں، جن کو اللہ سبحانہ کے ذکر کی لذت مرغوب ہو، ان پر لوگوں سے میل جول کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ سے محبت کرنے والے ایسے افراد ہیں جن کو کاروبار دنیا اور کسب و کار اللہ سبحانہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ ایسے حضرات ہمیشہ اللہ سبحانہ سے لو لگائے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کہ وہ لوگوں کے جمگھٹوں میں ہوں یا چٹانوں کی چوٹیوں پر تنہا ریاضت میں مشغول ہوں۔
وہ ہر حالت میں اپنے مالک سے راز و نیاز کرتے رہتے ہیں اور اتنی لذت لیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی تھی کہ آپ نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں جس کو اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ سے محبت نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو مکمل سکون حاصل رہے، وہ تنہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا بسے، اسے کسی قسم کی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ 111۔ چنانچہ اگر انسان اس مقام کو پالے کہ اسے اپنے مالک اللہ سبحانہ سے مکمل قرب اور محبت ہو، تو وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ کے پاس ہی ہوتا ہے، لہٰذا تب وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کو دعوت الی الحق دے اور اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرے۔ اگر خود وہ اس مقام تک نہ پہنچ پائے تو پھر اسے اس کے حصول کے لیے عبوری طور پر عزلت گرینی کرنی ہوگی تا وقت کہ اسے یہ مقام حاصل ہو جائے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بعض روحانی صفات کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے مگر بعض دیگر روحانی صفات کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس صورتحال میں اگر اہم روحانی صفات میں کامل ہے تو اسی دنیا میں یا کم از کم عالم برزخ میں وہ ہر لحاظ سے روحانی کمال کو پہنچ جائے گا، وہ معمولی نقائص دور ہو جائیں گے، مگر کیا اچھا ہو کہ اسی دنیا میں اپنے نفس کی تطہیر کر لے تاکہ عالم برزخ کا دباؤ اور تکالیف برداشت نہ کرنی پڑیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایسے آدمی پر میری نظر پڑی جو ایک لحاظ سے خوفناک درندہ نظر آتا تھا، اسے دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا، مگر دوسری طرف سے وہ بڑا خوبصورت انسان تھا۔ جب میں نے اس سے صورتحال کی جستجو کی تو پتہ چلا کہ خاندان ائمہ اطہار علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے مردود درندے سے مشابہ نظر آتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کو انہوں نے مسجد میں آنے کیوں دیا، مگر دوسری طرف سے وہ بڑا سخی، مہربان، ہمدرد اور خوش اخلاق تھا، جس کی وجہ سے ایک جاذب نظر آدمی تھا۔ اس طرح کا آدمی جو بنیادی اعتقادی مسائل میں ناقص ہے، اگر اپنے اس بغض کو دنیا میں دور نہ کرے تو عالم برزخ میں اس کی تلافی ناممکن ہے۔ البتہ وہ شخص جو اعتقادی اعتبار سے تو کامل ہے مگر عملی لحاظ سے کچھ کمزور ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ عالم برزخ میں اس کی تلافی یقیناً کر دے گا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابو ہاشم اسماعیل ابن محمد حمیری جو سید الشعراء کے لقب سے مشہور تھے، ذاتی کردار کے اعتبار سے کمزور اور گناہ گار تھے۔ بڑھاپے تک وہ اپنے نفس کو مہذب نہ بنا سکے تھے اور بعض عیوب ان میں باقی تھے، مگر چونکہ وہ اعتقادات کے لحاظ سے کامل تھے اور ان کے دل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور دشمنان آل محمد علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، خاص طور پر وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عاشق تھے، اس لیے مرنے سے پہلے ان کو توبہ نصیب ہوئی اور اللہ سبحانہ نے اس دنیا میں ہی ان کو اپنے نقائص دور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ وہ آخرت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی خدمت میں رہ سکیں۔ ہیڈنگ ہے ابو ہاشم کا واقعہ۔ جناب اسماعیل ابن محمد حمیری رضی اللہ گندمی رنگت سرو قد خوبصورت اور چوڑی پیشانی والے خوش رو آدمی تھے۔ آپ بلا کے خوش بیان تھے۔ جب میں نے خواب میں ان کو دیکھا تو ان کی وجاہت کا گویا کہ مجھ پر ایک رعب پڑ گیا، کیونکہ میں نے آج تک ایسا وجیح آدمی نہ دیکھا تھا۔ ابو ہاشم کے جسم کا ہر رونگٹا عشق علی سے سرشار تھا، مگر ابتدائی جوانی میں وہ اپنے زمانے کے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ کو امام اور ان کے انتقال کے باوجود ان کو زندہ اور غائب سمجھتے تھے اور ان کے ظہور کے قائل تھے کہ ظاہر ہو کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کے بارے میں ابو ہاشم کا یہ شعر بڑا مشہور تھا، حتی متی و الی متی المدیا یبن الوسی و انت حی ترزق، یعنی اے وسیع کے بیٹے، ہم کب تک، کتنا اور کس زمانے تک آپ کے فرقت میں جلیں گے جبکہ آپ زندہ بھی ہیں اور روزی بھی پا رہے ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے مندرجہ ذیل اشعار کافی مشہور ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ بلکہ میرا سارا کنبہ آپ پر قربان ہو، میرے اہل و عیال، مال و دولت، بیٹے اور بیٹیاں آپ پر قربان ہوں۔ اے امام المتقین، میری جان آپ پر قربان۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔